بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز از جان شفیق بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے آخری دن بیت رہے ہیں اور اس دفعہ اس سال اس مہینے کی برکت کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کی جو آزادی کے روز تھے یعنی یوم آزادی، وہ بھی ہمیں محرم الحرام میں دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ آگے آنے والے چند روز کے بعد 6 ستمبر جو ہے وہ بھی شاید اسی مہینے میں ہمیں منانے کا موقع مل جائے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ میں ابھی تک جتنے بھی ویڈیوز میں نے آپ کی خدمت میں دیکھنے کو پیش کیے، ان ویڈیوز کے ہونے کے بعد ابھی تک میں اپنے جو مقصد تک وہ نہیں پہنچ سکا۔ میں حقیقت میں کچھ اور میسج تھا، ایک عالمگیر میسج، ایک بہت بڑا پیغام اپنے سٹار جینک کے جو ویورز ہیں ان تک پہنچانا چاہ رہا تھا، لیکن صورتحال کچھ اس طرح بدلی کہ میں اپنے عنوانات بدلتا چلا گیا اور میں اپنے معافی الضمیر پر کھل کر بات نہ کر سکا۔ تو آج چونکہ اب محرم شریف کے آخری روز تھے اور میرا کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ میں آج بھی محرم الحرام پر بات کروں، لیکن مجھے کہنا پڑ گیا۔ اور ان ایام میں مختلف جگہوں پر مختلف علماء اور مشائخ اور ذاکر صاحبان کی باتیں سنتا رہا اور کسی نتیجے پر پہنچ گیا، اور میں ایک تذبذب میں پڑ گیا۔ تجسس نے مجھے گھیر لیا کہ یہ ہمارے دور حاضر کے ملا اور مشائخ حسین سے کیا سبق لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ذاکرین حضرات جو امام بارگاہوں میں بیٹھ کر نفرت اور تعصب کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آخر ان کا حسینیت سے تعلق کیا ہے؟ یہ اور دیگر سکول آف تھاٹس کے جو علماء ہیں، جن میں پاکستان میں بے شمار سکول آف تھاٹ ہے، ان کا نام لینا یہاں پر کوئی اتنا لازم نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آخر ان کا حسینیت سے تعلق کیا ہے۔ تو میں نے کچھ لوگوں کی تقاریر سنی، ان کی گفتگو سنی، اور خدا کی قسم میں نے آج تک زندگی میں خدا کی قسم یا کوئی اور قسم اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ذکر حسین اور فکر حسین سے محروم لوگ ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے محلے کی قریب کی مسجد میں ایک مولوی صاحب کو دعوت دی گئی، پروفیسر، ڈاکٹر، پتہ نہیں کون کون سے سابقے اور لاحقے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے نام کے ساتھ۔ مجھے بھی بڑا دل میں ذوق اور شوق بڑا، میں بھی چلا گیا، لیکن میرے کچھ سوالات تھے جو میں نے اس جو مسجد کا وہ لوگ پروگرام کروا رہے تھے ان کو بتایا کہ بھئی یہ چند ایک سوالات ہیں، مولوی صاحب سے بولیں کہ ان کی جو ہے کلیریفیکیشن کر دیں، اور میں بڑا مطمئن تھا۔ لیکن وہ مولوی صاحب عمر فیض، نام لینا میں نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نام لے کر ہی میرے دل کو سکون ملا۔ عمر فیض نے بات شروع کی، نہ تو ذکر حسین کا کہیں ذکر ملا، وہ کم و بیش 1 گھنٹہ کرسی پر بیٹھے پہلو پہ پہلو بدلتا رہا، لیکن اس کی زبان پر قاتلان حسین کا نام نہیں تھا۔ اس کی زبان پر جنہوں نے حسین کو اور آل حسین کو اور آل رسول کو
تکلیف پہنچائی اور ان کے آخر کار ان کے سروں کو گردنوں سے جدا کر دیا، اس مولوی نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور سب سے پہلی غلطی جو زبان گفتگو، زبان سخن کھولنے سے پہلے کر دی، بولا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اس کا جناب معین الدین چشتی اجمیری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے ایک اور بکواس کر دی، بولا کہ حسین لا الہ کی بنیاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تبصرہ کرنا یا اس کے ساتھ کسی قسم کا مکالمہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو فیض عمر نامی مولوی صاحب ہیں، یہ فکر حاضر سے محروم ہیں، اور فکر حسین کا تو انہیں دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی روٹیاں اور اپنے جیبیں بھرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر میں ذکر حسین چھیڑ دوں، یہ داستانیں کربلا، کرب و بلا چھیڑ دوں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ داستان کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تاریخ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ داستانیں حرم، یہ داستانیں خون، یہ داستانیں صدق و صفا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ صدق و صفا کا نام حسینیت ہے۔ کلمہ حق اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ حسینیت ہے۔ لیکن پاکستان کے مولویوں، تمہارا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جنہوں نے حسین سب سے پہلے حضرت امام حسن کی خلافت پر ڈاکہ مارا، پھر ان کو زہر سے شہید کر دیا گیا، امام حسین کو بیعت پر مجبور کیا گیا، ان فاسق لوگوں کا ذکر کرنا ذکر حسین کے ساتھ بہت لازم ہے۔ اور میری زبان، میں رسول اللہ علیہ السلام کی آل کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی بہت تکریم، عزت اور دل سے محبت رکھتا ہوں۔ میرے دل میں اصحابہ رسول کی محبت جاگزیں ہے، لیکن جہاں غلطی کا مقام ہے اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قاتلان حسین کے تمام لوگوں کا ذکر باری باری نہیں کریں گے مجرم کے طور پر، تو داستان حسین مکمل نہیں ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مولوی بہت بڑی منافقت سے کام لیتے ہیں، اور وہ منافقت کیا ہے؟ وہ حسین کے ساتھ ایک کدورت کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں اپنے تمام ویورز کو جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو میرا پیغام یہی ہے کہ خدا کے لیے ہم کسی تعصب میں پڑے بغیر ہم حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم آل حسین کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلام تا قیامت ابر رحمت کی صورت میں ان پر بھیجا جاتا رہے گا۔ اس میں کسی مبالغے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور حسین اور آل حسین ہماری محبت اور ہمارے پیار اور ہمارے ایثار کے صحیح حقدار ہیں۔ اور آج اس حوالے سے جو میں نے عنوان باندھا ہے وہ عصر حاضر کے یہ ملا اور مشائخ اور ان کا کردار۔ یہ میں تھوڑی سی بات اس لیے کی کہ آپ اس وقت تمام ہر طرح کا میٹیریل ہر جگہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے، آپ اسے استفادہ کریں اور ایک تعصب کی نگاہ کے بغیر یہ موازنہ کریں
کہ اگر حسین حق پر ہیں تو اس کا کیسے حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حق اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ ہم قاتلان حسین کو باری باری اپنے ذکر کا حصہ بنائیں۔ تو میں اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں، اس نشست کا، اور چند اشعار جو طلوع اسلام سے جناب ڈاکٹر محمد اقبال ہمارے روحانی مرشد، اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو پھر یہ بحث نامکمل رہ جائے گی۔ وہ تو حسین کے بارے میں بہت ہی ایک اعتقاد رکھتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں، گو کہ یہاں براہ راست تو حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں، لیکن اگر اس کی روح کو، ان اشعار کی روح کو آپ دیکھیں گے تو اس میں ہر سو حسین ہی حسین نظر آئیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسلمان کا ذکر کرتے ہیں اور مسلمانیت کا پیغام حسین نے دیا ہے۔ اگر کوئی ہمیں امت مصطفیٰ میں کوئی مسلمان نظر آتا ہے تو حسین نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی جری اور شجاع، مرد شجاع نظر آتا ہے تو حسین نظر آتا ہے۔ تو جب اقبال مومن کا ذکر کریں گے تو ہمیں حسین کو اپنے نگاہوں میں رکھنا ہوگا۔ اگر وہ مرد حر کا ذکر کریں گے تو تب بھی حسین کا ذکر ہوگا۔ تو اس لیے طلوع اسلام سے میں نے چند اشعار کا انتخاب کیا ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ تیری نسبت ابراہیمی ہے، تیری نسبت ابراہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نقطہ سر گزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ اگر آج ہم ذکر حسین اور فکر حسین کو اپنی کتابوں سے نکال کر اپنی ریاست اور اپنی فراست اور اپنی سیاست اور اپنے حکمرانیت کا حصہ بنائیں تو یہی کچھ ہوگا جو اقبال کہتے ہیں کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ہم ہی اس زمین کے، فرمایا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث میرے بندگان صالح ہیں۔ تو پھر اس زمین کے وارث وہ لوگ ہیں جو حسین کے مریدین میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی محبت اور ان کی فکر سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔